It's going to be tough यार. तो ठीक है वही कहा बाजिद ने कि अपने ऑन पे ले डिसीजन. कोई इतनी तगड़ी टीम उसके पास बाबर के पास नहीं है. اچھا پیس کی آپشن سے خرم شہزاد यार अब्बास तो खेलेगा ना. ہاں عبید شاہ بھی ہے. ہاں جی انگلینڈ میں اب اس کو تو انگلینڈ میں ڈراپ کر دینا. یو نیور نو. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ نہیں اب ہمیں پتا کہ نہیں انگلینڈ میں تو نہیں ڈراپ ہوتا. انگلینڈ میں تو 3 ٹیسٹ میچ میں کھیلتا ہے. پچھلے 6-7 سیزن کھیل رہا ہے. ٹاپ بالکل ناچ بولر ہے. بٹ اینی ویز دیکھیں اتنا کوئی آپ کے پاس اسٹرانگسٹ سائڈ نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکیں یار کہ بابر ول ڈو سم میجک. بٹ ایونچولی ہی ہیز ٹو اسٹیپ اپ ایز اے کیپٹن ایز اے بیٹر اینڈ ٹو کریٹ اے سچویشن ویئر یو کین سی کہ پاکستان کین ون دا ٹیسٹ میچز. کریٹ اے سچویشن ملے گی نہیں. بٹ سچویشنز ان دا پاس کریٹ ہوئی ہوئی ہیں بس وہ کلوز نہیں ہو پاتے میچز. وہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. انگلینڈ میں وہ بھی کمی ہوئی. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو ہیو آپشنز آن دا بینچ وین یو اسپیشلی وین یو ٹورنگ اے پلیس لائک انگلینڈ, کیونکہ انجریز کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کا کمبینیشن ڈسٹرپٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے. پاکستان نے کوئی اتنا خاص بینچ اسٹرینتھ ڈیولپ کی نہیں ہے ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس. بٹ انجریز کتنا بڑا پرابلم ہوتی ہے سچویشن. بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اور مینجمنٹ کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور 3 ٹیسٹ میچ لمبا ایک سیزن ہوتا ہے. whenever we talk about 3 test matches in a span of 26-27 days in between, شاید اس سے بھی کم, تو تھوڑا سا آپ کا یہ باڈی ٹیک اے ٹول اور آپ کو تھوڑا سا دیکھیے بیک ٹو بیک کو زور لگانا پڑتا ہے. اور ایز اے فاسٹ بولر تھوڑا ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے. اور اگر فاسٹ بولنگ آپ 150 پلس کریں تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ پرابلم ہونی والی ہے. یہ نہیں ہونی. چلو ٹھیک ہے پھر ڈیمانڈنگ ہے. آواز بھی کرے گا 34 اوور. یہ ڈیمانڈنگ ہے. دیکھیں بابر کے لیے جب بھی وہ کیپٹن بنتا ہے تو ایک تو یہ ہم باہر سے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جو پلیئرز ہیں دے آل آف دیم لک اپ ٹو بابر. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 90% جو پلیئر ہے وہ لک اپ کرتا ہے بابر اعظم کو. تو وہ ایک سب سے پہلا جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے وہ تو اس کے پاس ہوتا ہی ہے. اب جب وہ واپس آیا اور اب ایک ٹیسٹ میچ بھی جیت گیا ہے اور وہ جو اسٹریک تھی وہ بھی توڑ دی ہے, اب ہم بار بار وہ دکھا رہے ہیں کہ جی اس کا ریکارڈ جو ہے اب ہمیں اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ جو پچھلا جو اس کی ریپلیسمنٹ تھی اس زمانے میں پاکستان ٹیسٹ میچز جیت نہیں سکا, تو وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. اور دنیا کو مطلب اب جو کرکٹنگ جو فٹرنیٹی ہے اس کو بھی اچھا لگ رہا ہے. تو اس کے لیے اب چیلنج یہی ہوگا کہ مطلب پرفارمنس اسٹیبل رکھے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ مطلب کوئی بھی پی سی بی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ انگلینڈ میں آپ جا کے ٹیسٹ میچ سیریز جیتو. وہ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک ٹیسٹ میچ جیت جاؤ تو ان کی طرف سے تو یہ بیان آ رہا ہے کہ یہ کافی ہے. تو بس پرفارمنس میں اسٹیبلٹی رکھے. جو ایک بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اب جب دوسری دفعہ جب بابر کیپٹن مطلب اب جس طرح کیپٹنسی اس نے لی ہے تو اب اس کو اپنی منمانی کرنی چاہیے فار ہز اون سیک کہ میں کپتان ہوں, میں اپنے ڈیسیشنز لوں گا. مجھے اگر پلیئر چاہیے تو میں کھلاؤں گا اور میں ہی جو ڈیسیشن لوں گا اسی پہ سٹینڈ کروں گا. کیونکہ جب بھی کریئر اس کا ختم ہوگا, جب یہ ریٹائر ہوگا تو شاید یہ ریگریٹ اس کے دماغ میں رہ جائے گا کہ یار میں نے اس کی بات سن لی, میں نے اس کی سن لی, میں اپنی کرتا. ابھی اس کو کیونکہ اب کافی پاورفل کیپٹن ہو گیا ہے تو ابھی اس کو جو بھی ڈیسیزن لینا ہے وہ خود لے. غلط ہے صحیح ہے لیکن ڈیسیزن اپنا کرے تاکہ وہ کپتانی میں وہ امپوز کر سکے اور پھر وہ اون بھی کریں. اگر کوئی obviously it doesn't go to plan تو ایک کیپٹنسی کے اندر یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ضروری ہے کہ کیپٹن ثنا will own up to any mistakes یا any sort of setbacks that they face as a team even as far as the combination goes. یہ سب کرٹیسزم بابر اعظم پہ ان دا پاسٹ ہوا ہے جو باسط نے بات کی اپنی منمانی کی یا اپنی منوانے کی. ہی از آلسو بین سیٹ کہ وہ اپنے فیوریٹ پلیئرس کو کھلا دیتے ہیں. ورلڈ کپ کی لاس کے بعد اٹس ایزی ٹو برنگ دیز نیریٹیوز آؤٹ, بٹ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار اے کیپٹن ٹو جسٹ اسٹے دیئر گراؤنڈ کہ ٹھیک ہے اگر ہم ہارے بھی تو یہ ذمہ داری میری ہے ایز کیپٹن, یہ کمیونیکیٹ کرنا. دیکھیے یہ تو کام, یہی تو کام ہے, لیڈرشپ ہے ہی. اور کیا لیڈرشپ یہی ہے کہ آپ نے ساری ٹیم کی ذمہ داری اپنے اوپر ہی لینی ہے. جیت پوری ٹیم کی ہوتی ہے, ہار جو ہوتی ہے وہ لیڈر اپنے اوپر لیتا ہے کہ ہاں مجھے چیزوں کو ایسے بہتر کرنا چاہیے تھا.
آپ ڈریسنگ روم کے اندر ہر پلیئر کو بتائیں گے اس نے کیا کیا کرنا ہے, پر جب آپ پبلک کو فیس کرتے ہیں, سامنے آتے ہیں, تو لیڈر کا کام یہ ہے وہ اپنے پہ لیتا ہے کہ ہاں ایز اے ٹیم ہم سے یہ چیز نہیں اچھی ہوئی ہے, یہ چیز وہاں آپ بہت زیادہ پن پوائنٹ نہیں کرتے. تو یہی لیڈرشپ ہے. اور مجھے ٹھیک ہے انگلینڈ کی کنڈیشنز میں ہمارے بیٹرز ٹیسٹ ضرور ہوں گے, پر جہاں بیلنس آف دا اسکواڈ ہے مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے پاکستان کا اسکواڈ کا. پہلے ٹیسٹ میچ ملی اور لیڈر کی آپ نے بات کی تھی ہمارے شو میں, جیسے شعیب بھائی لیڈر ہیں, تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا شعیب بھائی سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے وہ کھڑا آپ بھی اس بات پہ لیں بریک. لیکن اٹس بین اے لانگ ٹائم. 1996 کے بعد سے انگلینڈ میں سیریز جو ہے پاکستان نے نہیں جیتی ہے. سو اٹ ول آل کم ڈاؤن ٹو آف کورس چینجنگ دا کورس آف ہسٹری ایون اف اٹس فار اے لٹل بٹ. لیکن اگر کوئی موقع ہے سنا پاکستان کے پاس ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف انگلینڈ, تو اٹ از دس سیریز, بیکاز ایز وی ہیو ڈسکسڈ کہ آلریڈی وہ اتنے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. کوچ بھی ان کے اب انٹرم کوچ ہوں گے جو اس ٹور میں ہوں گے, اینڈ اسٹیون فلیمنگ ول بی جوائننگ لیٹر آن. کیپٹن بھی نئے ہیں, کم بیکس ہو رہے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی چیزیں اس وقت بہت کیوٹک اور اسکیٹرڈ نظر آ رہی ہیں. کوڈ دیٹ بی این اپرچونٹی فار پاکستان؟ اوبیسلی جیکب بیتھل کا نہ ہونا, بین اسٹوکس کا نہ ہونا, یہ وہ تھوڑی سی ایڈوانٹیج تو ہے جو ایز اے اپوزیشن ٹیم آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہ فل اسٹرینتھ اسکواڈ ان کا اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ انگلینڈ کا اسکواڈ کہتے ہیں. تو اپرچونٹی آپ کے پاس ہے, پر اس کو اب آپ ایکسپلائٹ کتنا کرتے ہیں, اس کو اویل کتنا کرتے ہیں, وہ اب ٹائم ہی بتائے گا جب میچز شروع ہوں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیم کو آپ پیپر پہ دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ انبیٹیبل ہے ان کنڈیشنز میں. ایسا نہیں ہے. اس وقت انگلینڈ کی ٹیم ایسی نہیں ہے. آسٹریلیا آپ جاتے ہیں اکثر آپ کو لگتا ہے کہ یار بہت ہی مشکل ہے. اس طرح والا ڈفرنس آپ کو آن پیپر ابھی نہیں لگ رہا, بٹ جب اب کھیلیں گے تو ایکچوئل پتا تو تب چلے گا. اچھا, اور ابھی نمبر 3 کے اوپر بھی کیونکہ اب بی کے عبداللہ شفیق نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے ایٹ دیٹ نمبر, بٹ شان مسعود if he is fit and if he rejoins, how do you see that top order changing? آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب نہیں ہے. جواب یہی ہوگا کہ شان مسعود کہے گا میں نے 3 پہ کھیلنا ہے اور عبداللہ شفیق پھر اوپن کرے گا, اور آپ کو پھر مسئلہ ہوگا. عبداللہ شفیق نے اگر 160 کیے نمبر 3 نمبر پہ, شان مسعود نے بھی ادھر ہی 100 کیا ہے. لیکن شان مسعود زیادہ تر اپنی کریئر میں اوپن کرتا رہا ہے. جب وہ کیپٹن بنا ہے تو اس نے اپنے آپ کو مڈل پر 3 یا 4 پہ کھیلا. تو یہ ڈیسیژن اب لینا پڑے گا. حالانکہ شان مسعود نے ساری اپنی موسٹلی کرکٹ جو ہے کاؤنٹی کرکٹ جو ہے وہ انگلینڈ میں کھیلی ہے, تو اس کو پتا ہوگا کہ کہاں سب سے زیادہ وہ اپنے لیے فائدہ کر سکتا ہے اور ٹیم کے لیے فائدہ کر سکتا ہے. میرے حساب سے عبداللہ شفیق کو آپ 3 نمبر سے نہیں چھیڑنا چاہیے. شان مسعود آپ کا ایکسپیرینس پلیئر ہے, اتنے میچز وہ کنسسٹنٹلی کھیل رہا ہے, تو اگر وہ اوپن کر لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن مجھے شک ہے کہ ایسا ہوئے گا نہیں. بالکل. شعیب, انجریز کا کنسرن جو ہے وہ اس وقت پرابلمس کریٹ کر رہا ہے, دونوں ٹیمز کو پرابلمس کریٹ کر رہا ہے, بٹ پاکستان کے لیے بھی یہ پرابلم ہوگی. موقع پیدا کرنا شاید پرابلم کی کنڈیشن میں وہ بھی کم ہوئی ہے, تو اس کے اوپر اور زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ جب آپ انگلینڈ میں ایسی پوزیشن میں آ جائیں تو بس پھر اس کو آپ جانے نہیں دے سکتے. نہیں, کووڈ میں بھی پچھلا ٹور پاکستان کا کب ہوا ہے 2020 میں کووڈ میں نا جی ڈرا میں تو ٹیسٹ میچ جیتے ہوئے ہارے ہیں پاکستان. وہ ٹیسٹ میچ جیتے ہوئے تھے جب وہ ووکس اور بٹلر نے اسکور پتہ نہیں 4-5 آؤٹ کر لیے تھے دوسری اننگ میں بھی, اور بالکل ٹیسٹ میچ جیت چکے تھے. جیتے تو نہیں نا, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچویشن آئی پڑی تھی, ووکس اس کو پتہ نہیں 70-80 کروا لیا تھا. تھرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ 3-1 سے ہارے ہیں عبادت بھائی. 1-0 سے ہارے تھے, اور اظہر علی نے 141 کیا تھا. مان نہیں رہی سنا جیمز اینڈرسن. بٹ ہاں, لیکن ایک جو فرنچ پلیئرز ہیں نا ان کو مشورہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ صاحب انگلینڈ چلے جائیں, کیونکہ عبداللہ شفیق بھی ویسٹ انڈیز میں ہی تھے تو ان کو کال اپ ملا. تو شاید یہی اب نیا سچویشن یہ ہے کہ جہاں ٹیسٹ میچ ہے نا اس سے 10-15 کلومیٹر دور آپ کرکٹ کھیل رہے ہو, تو آپ پہ نظر پڑ جائے گی, آپ اسکواڈ میں آ سکیں. فارچونیٹ تھے عبداللہ شفیق, بٹ آف کورس دیٹ واز دا رائٹ